کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے بارے میں تھوڑی سی بات جتنی آپ کے جاننے کے لیے ضروری ہے اور اس کے بعد کام کی بات. سر جی 2 سال انڈسٹری میں کام کیا, کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, 8 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اور میں فل ٹائم ٹیچر ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا. ٹیکس, بی لا, سی لا, آڈٹ, یہ سبجیکٹس ہیں جو کہ ایف لیول پہ پڑھا رہا ہوں. اچھا, جو سب سے میں اس بات پر انویسٹ کرتا ہوں آج کے دن, کچھ باتیں نا بھیا روز روز نہیں ہو سکتی اور وہ ہم ایک ہی بار آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ جب آپ اگلی کلاس میں آئیں تو وہ والی بات میں آپ کو ہر روز نہیں کہوں گا یار آج بھی پڑھنا ہے. ایک بار میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ آج فرسٹ ڈے ہے, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جیسے میں ایک اسٹوڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اگر میں اسٹوڈنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا اور میں تازے پیسے جمع کرا کے کسی ٹیچر کی کلاس میں جاتا تو کچھ تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا نا کہ بھائی یہ مجھے کیا پڑھائے گا. ابھی تو پیسے دیے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے تو فوری ایک آدھ لیکچر میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں. سچی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ ریکمنڈیشن بیس پہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں. کسی نے آپ کے سینئر نے پڑھا ہوگا, آپ کے دوست کے, آپ کی کزن نے, روم میٹ نے, اس کے دوست نے پڑھا ہوگا, اس کا ایکسپیرینس ٹھیک رہا ہوگا, اس نے آپ کو کہا کہ آپ بھی اسی سے ہی پڑھو. نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. مگر نا جب آپ کلاس میں آ گئے تو ہم آپس میں ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں چیز اور شروع کرتے ہیں آپ سے. سر آپ ایک ٹیکس کے ٹیچر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے. آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے اور انڈیویجولی ہر بچے سے میں نے پوچھنا ہے. تو آپ ذرا اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے. آپ اپنے ٹیچر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جب آپ کلاس میں آ رہے تھے تو آپ نے کیا سوچا؟ وہ جو 3 ایڈیٹ والا جملہ ہے نا کہ کچھ نیا ہوگا, وہ نہ بتائیے گا کہ جناب میں جب کلاس میں تو میں سوچا آج کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. وہ والی بات پرانی ہو گئی ہے. جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک ٹیچر سے وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو میں آپ کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں اور جو آپ ایکسپیکٹ کریں اس میں کوئی گیپ آ جائے. آپ میرا پوائنٹ پک کر رہے ہیں؟ اور یس اور نو؟ جاگ جاؤ یار پلیز, سب بتائیے گا کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک ٹیچر سے؟ پاس ہونا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جی بھائی, جی بھائی, ہر انسان ٹیکس پے کرتا ہے. آپ سیل ٹیکس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. جی آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کلاس پڑھنے کے عوض کہ آپ ٹیکس پے کریں گے. شاباش. پاس ہونا, بیسٹ لرننگ, ٹیکس پڑھنا چاہتے ہیں ٹیکس پڑھائیں گے. شاباش. میرٹ چاہیے. شاباش. پاس ہونا ہے. شاباش. پاس ہونا, اچھا پڑھ کے پاس ہونا. تو بچے زیادہ ہے, میں سپیڈ سے, لیکن کام کی بات جو بچہ کرنا چاہے گا اس کو میں اس کا ڈیو ٹائم دوں گا. ٹھیک ہے؟ آپ بات کرنا چاہیں گے, میں آگے نہیں جاؤں گا, آپ کی پوری بات سنوں گا تسلی سے. لیکن اگر آپ نے جیسے کہا پاس ہونا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سے بچوں نے کہنی ہے, تو میں گزار رہا ہوں. جی بھائی. اسٹڈی میٹیریل ہوگا. اچھا, اور جی آئی کیپ بک اور فرینڈلی انوائرمنٹ. آئی کیپ بیس بک ہوگی, انوائرمنٹ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے فرینڈلی ہوگا انشاءاللہ. پاس. اچھے کانسیپٹس. ٹھیک ہے, کانسیپٹ بیس اسٹڈی. جی انگیج رکھیں گے, انٹرسٹ ہونا چاہیے کلاس میں, بندہ بور نہ ہو. جی نالج اور پاس, یہ 2 باتیں. اسکل انشاءاللہ ڈیولپ مزید کام کرنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو بھی سکھاؤں گا یار سائیکل کس طرح چلانی ہے, تو میں آپ کو کہوں گا یار آپ سیٹ پہ بیٹھیں گے, ایک پیڈل ہوتا ہے, پاؤں سے زور لگائیں گے تو پیڈل گھومے گا تو آپ کی سائیکل چلنے لگ جائے گی. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتا دیا اور آپ نے سن لیا. لیکن جس بچے نے آج تک زندگی میں کبھی سائیکل نہیں چلائی
وہ صرف اس ایک جملے سے سائیکل چلانے کے قابل نہیں ہوگا. میرا پوائنٹ دھیان سے سننا. یہ آج سے 1 سال پہلے ایک بچے نے کہا مجھ سے کہ سر میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کی کلاس پڑھنے کے بعد ٹیکس کا پراپر اپنی فرم کھول کے کام کرنے لگ جاؤں گا. میں نے کہا سوری رانگ نمبر ہے. صاف بات ہے نا بھائی. میں آپ کو سکھا رہا ہوں ٹیکس کیا ہے, مقصد کیا ہے, آپ کو آئی کیپ کے پیپر کے پاس کرنے کے قابل بنانا. میرا ڈائریکٹ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ جائیں گے جو آپ کے لیے اپلائی ہوتا ہے. یقین مانے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا کہ سر میں پیزا کھانے بیٹھا ہوں, آپ کا تھینک یو کرنا ہے. میں کہ کیوں؟ کہتا ہوں میرے مینیجر سے میری شرط لگ گئی تھی, میں نے آپ سے پڑھا ہوا تھا, اس نے ایک ٹریٹمنٹ بتایا. میں نے کہا نہیں سر نے یہ بتایا تھا, تو پیزے کی جو ہے وہ ہماری شرط ہو گئی. تو سر میں پیزا جیت گیا ہوں, میں کھانے لگا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کا ایک بار تھینک یو کہہ دوں. میں کہا آپ پیزا کھا لیتے ہیں, میرے لیے صرف تھینک یو ہے. لیکن مقصد بات کرنے کی کہ انشاءاللہ دس ول ہیلپ. بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ دس از دا الٹیمیٹ تھنگ جس سے آپ پریکٹس شروع کر دیں گے, تو وہ نہیں ہے. میں آپ کو نالج دینے کے بعد آئی کیپ کے پاس پیپر کراؤں گا. میں آپ کو نالج دینے کے بعد پریکٹس میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا, کیونکہ آپ کی نیڈ کیا ہے, آپ کی نیڈ آئی کیپ کے پاس پیپر ہے. اتنی پریکٹس میں جو چیزیں آپ کے پیپر کے حوالے سے ریلیونٹ ہے وہ ضرور بتائی جا رہی ہوں گی. آپ میرا پوائنٹ پک کر گئے؟ یس اور نو سر پلیز کچھ تو کہیں دوست. یہ بھائی آپ کی باری نہیں ہے ابھی جی, اب پیچھے ہم پیچھے آ گئے. اچھا جی بھائی, ٹاپک کو اچھی طرح سمجھائیں, آسان کر کے. جی بالکل صحیح. کانسیپٹ فوکس. جی بھائی. انٹرسٹ کریٹ. جی بھائی. کانسیپٹ کلیئر ہو. جی بھائی. پاس. جی بھائی. اسٹوڈنٹ کے لیول پہ ہے. شاباش, نوٹ کر لیا. جی بھائی. کانسیپٹ. جی بھائی. آسان کر کے پڑھائیں. شاباش, یہ میرے دل کی بات کہی ہے انہوں نے. ہوتا پتہ کیا ہے, آپ ٹیچر کے پاس بیٹھے ہوں, ٹیچر آپ کو وہ جو انگریزی کتاب میں لکھی ہے وہی بول کے بتا دے اور کہ شاباش سمجھ آ گئی. نہیں, بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ بات آسان کر کے سمجھائی جائے تاکہ وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے, تاکہ وہ آپ کے لیے یوزفل ہو, آپ لوگ اسے پک کر سکیں. میرا اپنا ایز اے اسٹوڈنٹ میں ہمیشہ اپنے ٹیچر سے یہ ایکسپیکٹ کرتا رہا ہوں کہ مجھے اس طرح پڑھائے میرے ٹیچر کہ مجھے وہ سمجھ آئے, میرے لیے آسان ہو جائے. سر یہ جو دماغ کا کام ہوتا ہے نا, یہ زبردستی نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو کہوں یہ ایسے ہے تو ایسے ہی ہے, بس آگے فضول بات نہ کرو. تم نے کتنا پڑھا ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. یہ کانسیپٹ بلڈنگ نہیں ہے سر. کانسیپٹ بلڈنگ تو یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں اور آپ اس پر ذہنی طور پہ کنونس ہو کہ سر کی بات لاجیکلی ٹھیک ہے. یار میری بات پک کر رہے ہو؟ اصل لرننگ تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کسی دوسرے بندے کی بات سے ایگری کرتے ہیں پریشر لیے بغیر. اور اگر میں اپنی نالج آپ پر جھاڑتا رہوں اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بس ایسے کرنے کے علاوہ, اس سے لرننگ نہیں ہو پائے گی. لرننگ تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں یار کانسیپٹ یہ ہے, اس کی ٹیکس لگانے کی وجہ یہ ہے, اور آپ دماغی طور پہ ایگری کریں گے یس, وہاں سے لرننگ شروع ہوتی ہے. لرننگ دھونس نہیں ہے, لرننگ آپ کے دماغ کا کنونس ہونا ہے. اور یقین مانیں جب آپ کا دماغ قبول کر لیتے ہیں نا کہ یہ بات ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے. اور اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی, کہتے اچھا چلو 4-5 بار پڑھ لوں, یہ تو یقین کریں وہ 4-5 بار پڑھیں گے, شاید 3-4 منٹ یاد رہے, پھر بھول جائے گی, ساری زندگی یاد نہیں آئے گی. لیکن جس چیز کو آپ نے کانسیپچولی ایگری ہو گئے اور سمجھ لیا اور مان لیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے. سر پلیز اگر یہ اے سی بند ہو سکتا ہے تو کروا دیجئے, تو میرا ناک تقریباً بند ہونے والا ہے. اچھا جی, ہم کہاں پہ تھے, کس بھائی کے پاس تھے؟ جی پلیز. پاس سر.
نومیریکل کی میکسیمم پریکٹس، یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے. ایزی وے آف ٹیچنگ، جی بھائی آپ کے پیچھے. شاباش. کانسیپٹس اچھا جی. پاس ہو جائے جی. کانسیپٹ فوکس، جی بھائی کچھ پاس. ایگزام فوکس. کانسیپٹس جی. انڈیویجول اسٹوڈنٹ پر توجہ جی. کس کی؟ ٹیچر سیٹسفیکشن یا اسٹوڈنٹ کے دو علیحدہ علیحدہ ایریاز. یعنی بچے کو سمجھ آئے، بچہ سیٹسفائی ہو تو ہم آگے چلیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ خیال رکھیں گے جی بھائی. پاس. آپ کے پیچھے ایک بھائی بیٹھے. پاس جی بھائی. آپ مین کانسیپٹ کہڑے مین کیوں سارے کلیئر ہوں گے یار. پاس. آسان ہو جائے جی. جی بھائی پاس. یاد کرنا پڑے، سمجھ یہی آ جائے، اتنی گارنٹی ہے. اور اگر آپ دھیان سے بیٹھیں گے تو آدھے سے زیادہ یاد بھی یہی ہوگا جی. کانسیپچوئل لرننگ. آپ اپنی بات کریں، میں نے اتنے بچوں سے پوچھا ہے اس لیے کہ میں ایک ایک کا پتا. آپ اپنی جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کی بات کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نمائندے نہ بنے، آپ اپنی اتنی بات کریں. ایہو جے بندے فوراں الیکشن ہی کھلو جاندے. میں بتاتا ہوں آپ سر، آپ اپنی بات کریں نا، جو آپ چاہتے ہیں وہ بتائیں. بہت اچھی بات آپ نے بھی کہی ہے، ان بھائی نے بھی کہی تھی، اور میں نے اس بات کو ایڈریس کرنا تھا لیکن اب یہ بات انہوں نے اتنی کر دی تو یہیں پہ ہی کر دیتا ہوں. اصل میں ہوتا کیا ہے، کلاس میں ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس انوائرمنٹ میں اگر ایک بچے نے سوال کیا، دوسرے بچے کو لگتا ہے کہ یہ اس نے کیا بونگا سوال کیا اور وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، تو کلاس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. دوسرے بچوں کی سوال کرنا ڈسکریج ہو جاتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ دل میں اس بچے کے لیے بھی خیال رکھتا ہے کہ اس خبیث نے میرے سوال پہ ہنسا تھا نا، اب جب یہ سوال کرے گا تو میں ہنسوں گا. اچھا میں چاہتا ہوں کہ وہ دھیان پڑھائی کی طرف دے، لیکن وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس نے پرسوں تو کیا تھا نا. اب میری بات سننا، اب اس کا آسان حل کیا ہے. ہم لوگوں کو نا سب کو سب کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہر بندہ جو ہے نا وہ لا علم ہے. علم مکمل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا مکمل. انہوں نے مانگا اور خدا نے عطا کیا. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ہم بعض اوقات کسی چیز کے حوالے سے عالم ہوتے ہیں اور کسی چیز کے حوالے سے جاہل ہوتے ہیں. سر آپ کے مطابق آپ کو لگتا ہے میں عالم ہوں، یہاں سے ٹاؤن شپ کا راستہ مجھے نہیں آتا، میں ایک بندے سے راستے میں ایک فقیر بیٹھا اس سے پوچھتا ہوں بھائی جان ٹاؤن شپ اس طرف ہے؟ اس نے کہا بھائی سیدھا جائیں گے الٹے ہاتھ ہوں گے ٹاؤن شپ آئے گا. جب میں نے اس سے سوال کیا تو میں جاہل تھا اور وہ عالم تھا، اسے اس کا علم تھا اور مجھے نہیں تھا. یس اور نو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ظاہراً میں ایک بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوں، ظاہراً اس کا سٹیٹس وہ نہیں ہے، مگر اس سب کے باوجود اس پرٹیکولر مومنٹ پر وہ عالم تھا، اس کو علم تھا اور میں جاہل تھا، مجھے علم نہیں تھا. حقیقت یہی ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو ہمارے علم کا سفر شروع ہوتا ہے. آپ لوگ جب اس بات کو مانیں گے کہ یار اس بندے کے پاس نالج ہم سے زیادہ ہے تو آپ سیکھنے لگیں گے. میں نے ایسے بھی اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں ماتھے پہ نا یہ ایسے ان کے تھے وہ ہوتی ہے بال ہوتے ہیں. کہتے سر آپ کا تکا لگ گیا، انشاءاللہ ہمارا بھی لگ جائے گا.
اب اس سے کیا ہوتا ہے, وہ اس فریم آف مائنڈ میں نہیں آتے کہ ہم نے لرن کرنا. سر آپ کسی کو, آپ رکے, آپ نے گاڑی روکی, آپ نے پوچھا بھائی ٹاؤن شپ کا راستہ کس طرف ہے, اس وقت آپ کو پتا تھا کہ میں لا علم ہوں اور اس کے پاس علم ہے, اور اس نے آپ کو بتایا, تو سر آپ نے تو راستے میں راستہ بھی پوچھنا, تو اپنے آپ کو پہلے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میرے پاس نالج نہیں ہے. یس اور نو, یہ گیم ہے ساری. تو جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے, ہماری کلاس میں بھی این ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ والا وہ سوال پوچھے کہ آپ کہیں یار اسے یہی نہیں پتا. کوئی بات نہیں یار, کلاس کا ماحول ایسا ہو کہ ہر بچہ سوال پوچھ سکے اور اسے کانفیڈنس ہو کہ یار نہ سر مجھے منع کریں گے نہ کوئی بچہ ہنسے گا, اور جو بچہ ہنسے گا ہم اس کو منع کریں گے کہ یار انسان بنو, یہ حرکت نہ کرو. اس سے باقی لوگ سوال کرنے میں ڈسکریج ہوں گے. تو ہماری کلاس کا ایک خوبصورت ماحول بن جائے گا جس میں ہر بچہ جس کے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ سوال پوچھ سکتا ہے. ہاتھ کھڑا کریں, سوال پوچھیں. میں نے ٹاپک کا نام لیا, ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا, شاید میں اس کو کہوں گا کہ ایک منٹ ہے جائے یار, یا شاید یہ بھی نہ کہوں, آنکھوں سے اشارہ کر دوں گے یار مجھے ذرا 3 منٹ اس پہ تقریر کرنے دو, جو تمہارے سوال ہوں گے شاید وہ اس لیکچر کے اندر ہی انکارپوریٹڈ ہوں. سر سمجھ آ رہی بات کی؟ اب اگر میں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹیشن لکھا ہے تو میں نے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا نا. میں نے بھی سلائیڈ میں اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹیشن لکھا ہے, ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیا. سر یہ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ بھیا یہی بتانے لگا تھا, ساتھ دل ہے وہ. ایسے ہوتا ہے نا. تو مقصد میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حوالے سے کنونسڈ ہوں کہ بھیا آپ نے جو ہے وہ فوکسڈ رہنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اگلے کا احترام کریں, جو بھی کوئی ہے دوسرے کا احترام کریں. اچھا ویسے بات شاید دوسری طرف چل جائے, لیکن 1 منٹ کی بات کر کے اپنے کام پہ واپس آ جاؤں گا کہ یار کچھ چیزیں نا فطری ہیں, بائی نیچر ہیں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے, چاہے وہ جو بھی ہے, جیسا بھی ہے. جس نے 2 پیس پہنا ہوا ہے وہ بھی عزت چاہتا ہے, جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بھی عزت چاہتا ہے, جو مانگنے والا بندہ ہے. تو یار میں بات یہ کر رہا تھا, ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا, ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے. کم سے کم ایک اچھا انسان وہ ہے جو سب کو عزت دے, جنرلی عزت دے, چاہے آپ کو لگتا ہے وہ اس عزت کا مستحق ہے یا نہیں ہے, پھر بھی آپ عزت دیں, آپ اپنا کیلیبر شو کریں. اس کلاس میں خاص طور پہ اور اپنی زندگی میں عام طور پہ جب آپ لوگوں کو رسپیکٹ دینے لگیں گے نا, یقین کریں خدا آپ کو عزت دے دے گا. ہم نا زندگی میں ایک کام بڑا عجیب کر دیتے ہیں, ہم نا کسی کے ساتھ اچھا کر کے اس سے توقع وابستہ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے اچھا کریں تو خدا کی اتنی مخلوق میں سے خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ آپ کے ساتھ اچھا کرتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سو ٹیکنیکلی میں اپنی بات پہ واپس آتا ہوں کہ یار ہم جو بات کرتے ہیں کلاس کے انوائرمنٹ کی, اس کی جو بھی اپروچ ہے وہ جس انداز سے سوچتا ہے اس کو عزت دیں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں, تاکہ کلاس کا انوائرمنٹ اوور آل بڑا سموتھ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا سر؟ یہ بات بھائی نے کی تھی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے, تو میں نے ان کو ابھی ایڈریس کر دیا. سر آپ کے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں, جی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بیلنسڈ انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک, بالکل صحیح. جی بھائی. یس بالکل صحیح. جی جی بھائی. اتنا جتنا پیپر کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے ضرور سمجھائیں گے, بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی سمجھائیں گے. لیکن جب میں اس سلیبس سے اوپر سمجھا رہا ہوں گا, اس سلیبس سے بیونڈ سمجھا رہا ہوں گا, تو وہ میری ڈسکرپشن ہوگی کہ کہاں میں بریک لگایا کہوں گا یار پیپر کے لیے اتنا ضروری تھا, اتنا اضافی بتا دیا, اب اس سے اوپر جو سمجھنا ہے وہ کلاس میں نہیں, کلاس کے بعد. سمجھ گئے؟ جی سر.
جی سر. بڑی اچھی بھائی نے بات کی. اس کا حل یہ ہوتا ہے بھائی, آپ کو ایک بار ایک ترتیب سکھا دی جاتی ہے, تو جب آپ اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اس میں جو اپڈیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ اس ڈرل سے گزر جائیں گے تو مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی پلیز. ٹھیک ہے, ٹیچنگ میتھڈ ٹھیک ہو. جی سر تو پاس ہونا تو مقصد ہے, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے لیول تک آ کے ہمیں سمجھائیں, اور دوسری بات ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہماری مائنورٹی کو دیکھ کے ہمیں ہی بولیں. آپ بالکل پریشان نہ ہو. جو رسپیکٹ ہے نا, میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں, میں آج تک 8 سال میں جو میں نے سیکھا ہے, میں نے ہمیشہ ڈیو رسپیکٹ ہر لڑکے کو بھی اتنی دی اور لڑکی کو بھی اتنی دی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑکے کو کم دی ہے, لڑکے کو بھی اتنی رسپیکٹ ہی دی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سب لوگوں کے لیے ایک ایکویلٹی ماحول ہے, ایک دوسرے کی عزت کریں. سر میں بالکل ایک جملے میں ایک بات کہوں گا, اس پہ کافی لمبی بات نہ ہو جائے, کہ یار ہم سب فیملی والے ہیں. جو رسپیکٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہماری فیملی کو دی جائے, وہ ہمیں اپنے کولیگز کو, اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے. بس سمپل اس کا فلسفہ یہ ہے. آپ جب اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. معاشرے میں خرابی اس تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی دوسرے بندے کو پرایا سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں اس کی خیر ہے. نہیں, آپ بھی فیملی والے ہیں, آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں گے, کوئی آپ کی فیملی کے کسی ممبر کے بارے میں ایسا سوچ لے گا, اللہ کا بھی تو نظام ہے نا یار. تو اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہم کہ یار ہم سمجھے ہماری فیملی سیکیور ہے اور ہم کوئی کسی دوسرے کے فیملی ممبر پر کوئی بات کریں یا انگلی اٹھائیں. آپ کسی کا خیال کریں گے, خدا کی طرف سے آپ کی فیملی محفوظ رہے گی. سب سے آسان بات یہ ہے, اس چیز سے آپ بے فکر ہو جائیں, پیپر پاس ہو جائے. جی جتنی ڈسکشن ہماری ہوئی, ہم اس کو نا سمرائز کر دیتے ہیں. شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. ایک چیز میں کرتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کو سمرائز کرتا ہوں. یار اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ نا, مجھ سے کوئی کہتا تو میں کہتا کہ سر ٹیکسٹ کو آسان کر کے پڑھائیں کہ سمجھ آ جائے, اور اس طرح پڑھائیں کہ پاس ہو جائے, سمجھ بھی آئے اور پاس بھی ہو جائے. یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ اتنا آسان کر دے گا ہمارے لیے سمجھ آ جائے اور وہ پاس ہو جائے, تو یہ مین آبجیکٹو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چلو اس بات کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. یار یوٹیوب پر بھی تو لیکچر پڑے ہوتے ہیں, لوگوں کی انٹرپریٹیشنز بھی آتی رہتی ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ سر یوٹیوب پر آؤٹ ڈیٹڈ لیکچر پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی انٹرپریٹیشنز بھی آتی رہتی ہیں. یہ لا چینج ہوتا ہے, ساتھ ہی لوگ سمری لکھ دیتے ہیں اس کی, تو وہ پڑھ لے تو پیسے بھی بچ جائیں گے اور گھر بیٹھ کے پڑھ سکیں گے. پھر ادھر آنا کیوں ضروری ہے, یا ادھر کیوں آئیں؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. سر اس کا جواب ہے, چونکہ آپ ایفیشنسی اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ ادھر 1 گھنٹے میں جو ٹیکسٹ سیکھیں گے وہ ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ ہوگا. آپ کو جب کوئی بندہ یوٹیوب ویڈیو پر ٹیکسٹ سکھا رہا ہوگا تو شاید وہ انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے سکھا رہا ہو اور وہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہی نہ ہو. سر جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑا کلیئر ہے. آج اتنی ٹیکنالوجی ہے, ہر چیز ہے, آج تو گھر سو جانا چاہیے, تو پھر آپ اتنے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں, یہاں بھی آ رہے ہیں, ٹائم بھی خرچ کر رہے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے؟ اتنے زیادہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. اگر میرا سگا بھائی ہو تو میں بھی سکوں گا بیٹا یہاں پر بیٹھ کے کلاس کے اندر پڑھو, یہ فاسٹسٹ وے آف لرننگ ہے.
جس میں آپ منیمم ٹائم میں میکسیمم ٹیکسٹ سیکھو گے. پہلی بات. دوسری بات, وہ والا ٹیکسٹ سیکھو گے جو آئی کیپ کے پیپر میں آنا ہے, اس ڈرل میں آنا ہے جس سے آپ نے پاس کرنا ہے. ایک انڈسٹریلسٹ ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے, وہ آپ کو ویسے ٹیکس سکھائے گا جیسے وہ ریٹرن فائل کرتا ہے. ہمیں وہ والا ٹیکس نہیں چاہیے, ہمیں تو اس طریقے سے ٹیکس پڑھنا ہے جس طریقے سے پیپر میں آتا ہے, یعنی ایفیشنسی. ہمیں اصل میں یہاں پر آئے ہیں کلاس لینے, اور ٹیچر سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایفیشنٹ رہو اور افیکٹو ہو. سمجھائے, سمجھ آئے, ہم کنونس ہوں, ہمارا دماغ آپ کی دی ہوئی ایگزامپل کو ایکسپٹ کرے. ہم پر دھونس نہ رکھیں کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, اس بات کو سمجھو, نہیں سمجھ آ رہی تو بھی سمجھو. نہیں, دماغ مانتا ہے تو سمجھو, نہیں مانتا تو کہیں سر ہضم نہیں ہو رہی بات, سر میں حاضر ہوں اس بات کی. پہلی بات, جن بچوں نے کانسیپٹ کی بات کہی ہے اس کا جواب ہے سر آپ کا دماغ اس کو مانتا ہے تو یس کریں, نہیں تو نہ کریں یس. پہلی بات. دوسری بات ہے, جب آپ نے ایک ایریا کو پڑھنا ہے تو وہ ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ پڑھنا چاہیے. پہلے چیپٹر میں ہی آپ کا ایک ٹاپک آ جائے گا جی ایف ای ڈی, اب آپ سن بھی رہے ہیں, شاید آپ کو انٹرسٹ بھی ہو, اس پہ 3 لائنیں لکھی ہوئی, میں تو 3 ہی پڑھاؤں گا. آپ کہیں گے سر اور بتائیں, میں کہوں گا بیٹے یہ آپ کے پیپر میں نہیں آنا, یہ سی فیب لیول پہ پڑھنا مجھ سے. میری بات سمجھ آ رہی؟ یعنی سپر امپورٹنٹ پوائنٹ. اب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ بھائی کتنا پڑھنا ضروری ہے اور کس طرح پڑھنا ضروری ہے, اور اس باؤنڈری میں رہ کے ٹیکسٹ کو تیار کیا جائے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹو رہے گا. تو یہ کچھ ڈسکشنز تھی ہماری کہ اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے. اب اگر ہم اوور آل اس کو کنکلوڈ کریں تو کنکلوژن یہ ہے یار کانسیپچول اسٹڈی ہی ہونی چاہیے, تو ہی انڈرسٹینڈ کریں گے, تو ہی یاد رہے گی, ورنہ بھول جائے گی. پاس ہونا از افیکٹونیس. میں آپ کو ایک پیرامیٹر بتا دیتا ہوں. یار آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ٹیچر ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم پاس ہوں گے یا نہیں, تو یہ دیکھیں چیپٹر کمپلیٹ کر کے اس سے ریلیٹڈ پاس پیپر کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. آئی کیپ کا پاس پیپر اس ریلیٹڈ ٹاپک کا کیا سر کے نالج میں اور سر کور کرا رہے ہیں کہ نہیں کرا رہے. سر جی میری بات پک کر رہے ہیں, اگر سر نے پورا چیپٹر پڑھا دیا لیکن پاس پیپر آپ کرتے ہیں تو آپ کو الف یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی اس ریلیٹڈ سوال کی. اس کا کیا مطلب ہے کہ شاید آپ افیکٹو نہیں ہیں, افیکٹو نہیں ہیں. سر سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور ویسا سوال پیپر میں نہیں آتا. سر ایک بچہ ہے وہ اکاؤنٹنگ FR1 تیار کر رہا ہے اور ایسٹ لائبلٹی کی ڈیفینیشن پکی رٹ لیتا ہے, سو کوئی فائدہ ہوگا؟ سر نہیں ہوگا. اس نے اس کو ایگزامپلیفائی کر کے پوچھنا ہے, اس کا نومیریکل بنا کے پوچھنا ہے, اس کا سم بنا کے پوچھنا ہے, نہ کہ اس نے اس کی ڈیفینیشن کو رٹا لگانے کا فائدہ ہے. سر انڈرسٹینڈنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن پیپر میں جس طریقے سے سوال آتا ہے تیاری اس طریقے سے اس اینگل سے کرنی چاہیے. یس اور نو؟ اس چیز کو بس دس از افیکٹونیس. اس اپروچ سے تیاری کرنا جس اپروچ سے پیپر میں ٹیسٹنگ ہونی ہے, دس از سپر امپورٹنٹ. یہی 2 ہمارے موٹو ہوتے ہیں مین, افیکٹو اور ایفیشنٹ. سمجھا دی جائے بات آسان اگزامپل سے, سمجھ جائیں. افیکٹو یعنی ٹو دا پوائنٹ جس طرح پیپر میں سوال آتا ہے. اور اس کے علاوہ بچوں نے کہا فرینڈلی انوائرمنٹ, میں نے بتا دیا. دیکھیں ہنسی مزاح بری چیز نہیں ہے, لیکن ادب کے دائرے سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں, ہم جس ماحول میں ہیں, اس میں تو کا لفظ مناسب نہیں ہے, آپ کا لفظ مناسب ہے. جب آپ اس لیول پہ ادب کا خیال رکھیں گے تو اس سے بیونڈ والی جو باتیں ہیں اس میں وہ تو خیر ایکسیپٹنس سے ہی باہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر؟
ادب کو خیال رکھتے ہوئے آپ جو بات کرنا چاہیں کریں, جو مزہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس کو, اگر تو وہ ریلیونٹ ان دا کلاس ہے اس کو پھر تو بات سمجھ آتی ہے, ادروائز اس کو ہولڈ کرے. کلاس کے باہر 23 گھنٹے ہیں آپ کے پاس کپ لگانے کے لیے. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو انگیج رکھیں. شاید میں آپ کو لطیفے کلاس میں سنا رہا ہوں لیکن کوئی لطیفہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا ٹاپک سے تعلق نہ ہو. وہ جنہوں نے کہا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں تو وہ بہت اسٹرکٹلی ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے اور کنیکٹڈ ہوتی ہے. سو اگر میں آپ کو ایک لطیفہ سنا کے اس کی ایکسٹریکٹ کرتا ہوں اس سے ایک بات, اور اس بات سے میں آپ کو کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں, تو وہ لطیفہ کلاس کا حصہ ہے. وہ لطیفہ اس لیے نہیں کہ یار میرا آج مذاق کا موڈ تھا تو میں مذاق کر لیا. سر سمجھ آ رہی؟ تو وہ اتنے میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ رہتا ہے. باقی اگزامپلز ہوتی ہیں عام زندگی کی جس سے انسان کو کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایکسپیکٹیشن تھی, میں کوشش کیا اس کو ایڈریس کروں. ایسی بات جو آپ نے کہی اور میں نے اس کو کنکلوژن میں نہیں ابھی تک لے کے آیا تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے, بتائیے. اسٹڈی میٹیریل میری کتاب ہے 10واں ایڈیشن آپ کے کام آئے گا. اور سر انشاءاللہ جو اگزامپلز ہوں گی وہ اسی بیس پر ہی ہوں گی. ہم اگزامپلیفائی اسی چیز کو کرتے ہیں نا جو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور انشاءاللہ ہم وہی بات کریں گے جو آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. اور کوئی بات سر؟ کلاس کے بعد بھی ہم آپ سے کچھ سمجھ سکتے ہیں انڈیویجول لیول پہ. یس, اب سب سے پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ کلاس کا انوائرمنٹ ایسا ہوگا کہ جو سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کلاس کے بعد کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کلاس کے اندر پوچھنے کی آپشن موجود ہے, اور اس کے علاوہ پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں میں نہیں پوچھنا چاہتے تو واٹس ایپ کی آپشن موجود ہے. تیسرے نمبر پہ اگر آپ کلاس کے باہر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ٹائم ایلوکیٹ کروں گا, فلاں ٹائم پہ آپ آ جائیے, وہ والی آپشن بھی موجود ہے تو وہ ہم آپ کو اویل کر دیں گے. چوتھے نمبر پہ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ موجود ہے. اگر میں نے آپ کو کلاس سمجھا دی, کلاس سمجھ آ گئی, بہت اچھے. کوئی بات نہیں سمجھ آئی, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مجھے بتا دیں سر میں یہ بات مجھے نہیں سمجھ آئی, تو آپ کو وہ بات کس ٹائم پر سمجھا سکتے ہیں وہ بتا دیں گے, اس ٹائم پر سمجھا دیں گے. تو کلاس کے بعد بھی اگر کوئی بات ہوئی تو اویلیبل ہے. نارملی میں نے دیکھا کہ انشاءاللہ اگر آپ کلاس میں موجود ہیں تو وہ ساری بات پک کر سکیں گے. آپ نے آگے چلنے ہی نہیں دینا, آپ نے کہنا سر جی یہ دوبارہ بتا دیں, نہیں سمجھ آ رہی, میں نہیں آگے جاؤں گا. تو آپ اگر کلاس میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں کلک ہو رہا تو آپ مجھے ضرور بتائیے, میں وہیں اس ان ایڈیشن ٹو آل دس ہمارے ساتھ ایسوسیٹس موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوں گے. اور بات کوئی؟ ٹیسٹ والی بات میں دل تھا کہ آپ میں سے کوئی کہہ دے, اچھا ہو گیا آپ نے کہہ دی, نہیں تو میں اگلی بات یہ کرنی تھی. سر فیڈ بیک آف دا اسٹوڈنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے. بلکہ پچھلے اس میں ایک بچے نے کہا کہ سر فیڈ بیک لیں, شروع میں تو جوش میں سارے ٹیچرز یا سب لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, جیسے ہی 15-20 دن گزرتے ہیں, مہینہ گزرتا ہے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سر اس کا جواب میرے پاس یہ ہے, ایک فیڈ بیک یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی سمجھ آ رہی ہے, اور ایک فیڈ بیک یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یار ٹیسٹ دو. آپ کو میں نے پڑھایا, آپ کو سمجھ آئی, آپ نے ٹیسٹ پرفارم کیا, ٹیسٹ اچھا پرفارم کیا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. یس اور نو؟ تو یہ فیڈ بیک جو ہے یہ اپنے اندر بڑا زبردست ہوتا ہے, اور ہم اس فیڈ بیک کو مانتے ہیں, اور اسی کے حوالے سے ہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہوں گے. جی اور کوئی بات؟ لازمی بات ہے, ٹیسٹ ہوگا, ٹیسٹ کو ڈسکس کیا جائے گا, ٹیسٹ واپس ہوں گے, ٹیسٹ کے کوئی سوال کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو اس کو لازمی طور پہ ایڈریس کیا جائے گا, وہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے. جی پیپر پیٹرن کیا ہے؟ یہ سبجیکٹو نیچر کا پیپر ہے, 100 مارکس کا سوال آئے گا, کچھ نیومیریکل ہوگا, کچھ تھیوریٹیکل ہوگا. اس کی بات ابھی میں نے اگلی سلائیڈ میں کرنی ہے. البتہ ایک بات ہے, میں نے 15 سے 20 منٹ آپ کی اس بات کو دیے کہ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, لیکن کچھ میں بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. وہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو سمجھو, اور وہ کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جو ان ریزنیبل ہو. صرف 2 باتیں, ٹیسٹ دینے,
सारे। दूसरा बड़ी अहम बात है, आपने हर रोज ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ना, सिर्फ 1.5 घंटा बस। उससे ज्यादा दिल भी चाहे तो नहीं पढ़ना, बस काफी है आज के लिए, इतना ही। लेकिन पढ़ना कंसिस्टेंटली है। इसका मतलब ये होता है कि हर रोज 1.5 घंटा पढ़ना। एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दरमियान में 1.5 घंटे की आपकी स्टडी अगर आ गई तो वो लेक्चर आपको कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आपने 6 लेक्चर बगैर खुद पढ़े पढ़ लिए तो यकीन करें, ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो कि 2 हफ्ते बाद कहते हैं कि सर फलां एरिया तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा था, मैं फिर उस मौके पे पूछ रहा होता हूँ बच्चों से कि यार आप लोग बताओ पढ़ाया है या नहीं। वो जब फिर 100 बच्चा कहता है कि सर पढ़ाया है, तो वो बंदा फिर चुप कर जाता है कि ठीक है भाई, अब इतने लोगों से तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन एक टाइम आता है जब वो, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जब आप क्लास पढ़ते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हवा में होते हैं। आपने घर जाके ना उस पर थोड़ा सा पानी डाल लेना, वो कॉन्सेप्ट जमीन में बैठ जाएंगे। ये जो अब जमीन में बैठेंगे ना, ये चिपक जाएगा। वो जो कॉन्सेप्ट्स हवा में है और वो हवा में ही रहेंगे, अगला लेक्चर अगला लेक्चर अगला लेक्चर, वो उड़ जाएंगे। तो भैया वो कॉन्सेप्ट्स जिस पर आपने घर जाके 1 घंटे का, वो पंजाबी में कहते हैं तरोंका लगा लिया है, पानी लगा लिया है, वो चिपक जाएंगे आपके, वो नहीं कहीं जाते। और वो कॉन्सेप्ट्स, वो बातें जो आपके साथ डिस्कस की गई लेकिन आपने उसको घर जाके नहीं पढ़ा, आहिस्ता 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 वो उड़ते रहते हैं, वो बैठते नहीं है दिमाग में, वो उड़ जाते हैं। और एक टाइम आता है कि वो सफ़ा खोलते हैं तो आपको लगता है आपने ज़िंदगी में पहली बार ये सफ़ा खोला। ये प्रॉब्लम है। आपको सही बात बताऊं, 10 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं है, 10 दिन हर रोज 1 घंटा पढ़ना बड़ा मुश्किल है। और यही चैलेंज है, यही चैलेंज है यार। आप लोगों ने हार्ड वर्क, इतना मुश्किल नहीं होता। पेपर से 1 हफ्ता पहले दिन रात पढ़ लेना मुश्किल नहीं है। पेपर से 5 माह पहले हर रोज 1 घंटा पढ़ना बड़ा मुश्किल है यार। वो असल चैलेंज है, उसको समझिए। क्लास पढ़नी है, उसके बाद वो पानी लगा के मिट्टी को बिठा ले, वो कॉन्सेप्ट जो वहां में वो बैठ, अगला पढ़े, फिर अगला पढ़े, फिर अगला पढ़े, मसला नहीं होगा। जितनी बार भी पढ़ेंगे मसला नहीं होगा, अगले टॉपिक सारे समझ आते रहेंगे। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। हमारी आपसे मेजर ये एक्सपेक्टेशन है कि देखें यार, इसको करेक्ट कराना था 1.5 में, मैंने पिछली क्लास में कहा है, अब अगली क्लास में इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, लो सर, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन जो मेरे मुताबिक थी मैंने 2 बताई, कुछ आपने बताई, हमने उसे डिस्कस कर लिया। टीचर की एक्सपेक्टेशन है किताब पढ़नी है, टेस्ट रेगुलर देना है, 1.5 आवर कर लीजिए, इसको बेहतर है। नॉर्मली 1 आवर होता है, लेकिन हमारे इस सेशन में छुट्टियां बड़ी, छोटी ईद आ रही है। छोटी तो सर पे ना भी, रमज़ान का मतलब छोटी ईद ही होता है। इसके बाद बड़ी ईद, उसके बाद मुहर्रम। तो हमारी छुट्टियां आम सेशन से इस सेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो वो उस हवाले से फिर आप जिस दिन पढ़े होंगे उस दिन आपने उसको अगर 1.5 आवर पढ़ेंगे तो आसानी रहेगी इंशाल्लाह। आपके सिलेबस में क्या शामिल है? सर 3 एरियाज है मेनली टैक्स के अंदर। एक को एरिया को कहते हैं इंट्रोडक्टरी एरिया, एक एरिया इनकम टैक्स और एक एरिया है सेल्स टैक्स। इंट्रोडक्टरी एरिया से 5 से 10 मार्क्स का आता है, इनकम टैक्स में से 60 से 75 मार्क्स का आता है और सेल्स टैक्स में से 20 से 30 मार्क्स का आता है। तो भैया ये वेटेज है। आप लोग अगर क्या कहते हैं इसको ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक स्लाइड अगली शेयर करता हूं और वो है ये। अच्छा, जरा इसको अगर हम देखें तो ये पिछली 3 अटेम्प्ट्स की एवरेज ली हुई है।
आई कैप तो कहता है 5 से 10%, लेकिन असल में ये कितना आता है 7%, यानी पिछली 3 अटेम्प्ट्स की एवरेज 7% है। आई कैप तो कहता है इनकम टैक्स में से 60 से 75% आएगा, लेकिन जो 3 अटेम्प्ट्स आई हैं उसमें एवरेज इसकी 67% रही है। आई कैप तो कहता है सेल्स टैक्स 20 से 30% आएगा, लेकिन ये तकरीबन 26 एक मार्क्स का ऑन एवरेज आ रहा है। एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि किस एरिया ने कितना टेस्ट होना है। इससे पहले पिछली अटेम्प्ट में मैंने 14 अटेम्प्ट्स की एवरेज वाला आपको डिस्कस कराया था, मगर चूंकि स्कीम नहीं आने की वजह से थोड़ी सी शफलिंग है, और उसको मैंने फिर उस बेस पर ये सारा अपडेटेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यही रेलिवेंट भी है आपके लिए। ठीक हो गया सर जी? तो ये आपका पास पेपर एनालिसिस है। अच्छा जनाब, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि पेपर कैसा आना है, इसको भी जरा डिस्कस करवा दूं। बुनियादी तौर पे तो ये एक थ्योरेटिकल लॉ है ना, लॉ थ्योरेटिकल होता है, लेकिन आपकी आई कैप की जो टेस्टिंग है ना वो बड़ी डिफरेंट है। सिर्फ 35 से 40 नंबर का रट्टे वाला आएगा, तकरीबन 60 से 65 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। अब जो क्रैमिंग वाला हिस्सा है उसको देखिए, याद रखिएगा, मेमोराइज वही चीज हो पाती है जो अंडरस्टैंड हो जाती है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये ना समझे कि खाली रट्टा लगा लेना है, अगर वो चीज समझ नहीं आई तो बेकार है। तो अंडरस्टैंडिंग का स्टेप पहला है, दूसरा स्टेप है मेमोराइज का। यहां पर 60-65% न्यूमेरिकल है, यहां पे अंडरस्टैंडिंग प्रो लेवल की चाहिए, ज्यादा बेहतर नेक्स्ट लेवल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। अलबत्ता इसकी प्रैक्टिस से चीजें बहुत क्लियर होती हैं। और हम एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा था कि सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस डिटेल में होनी चाहिए, शायद आप थे सर। इंशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस होगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, और हम आपको थ्योरेटिकली पढ़ाते हुए ही न्यूमेरिकल को साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, फिर न्यूमेरिकल की एक्सक्लूसिवली अलग प्रैक्टिस भी करा रहे होंगे, तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस होती है सर। प्रैक्टिस जो है ना उसके बगैर काम नहीं बनना। फाइनली स्टडी मटेरियल जिसकी बात सब कर रहे थे, सर मेरी किताब है टैक्स हेल्प बुक। अभी आई कैप की बुक चूंकि अभी प्रोसेस में है, तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम आई कैप जो है ना उससे पहले अपनी किताब निकालें। जो कि मैंने भी आपको बताया, मेरी किताब का जो चैप्टर है आई कैप की किताब का वो चैप्टर है, मैंने असल में अपनी किताब को आई कैप के साथ अलाइन किया हुआ है। थोड़ा सा इसको भी मैं बता देता हूँ। टैक्स हेल्प बुक 10th एडिशन क्या है, देखिए आई कैप की बुक को समराइज कर दिया, वो वाली चीजें जो याद रखने वाली हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके कंसाइज नोट्स बना दिए, पहला स्टेप। आई कैप की किताब की सारी एग्जाम्पल्स अलोंग विद द एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशनल एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंडिंग की वो ऐड कर दी इसके अंदर। आई कैप के ऑटम 14 से लेके आज तक के सारे पास पेपर अलोंग विद देयर सॉल्यूशन जो कि अपडेटेड हैं, वो ये सारे मैंने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके किताब के अंदर डाल दिए। ये किताब की, अगर आप मुझे पूछे कि सर किताब में क्या खास है, तो मैं कहूँगा किताब कंसाइज है। आई कैप की बुक से कंटेंट सिर्फ रेलेवेंट कम कंसाइज वाला है। दूसरा, किताब में क्या खास बात है, किताब में ऑटम 14 से लेके अब तक के सारे पास पेपर्स हैं, अपडेटेड सॉल्यूशन है और चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है। सो आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जो पास पेपर देखने हैं वो आपके चैप्टर के फौरी बाद होंगे, ऑटम 14 से लेके आज तक के सारे। तो इससे आपका जो है ना, इस वजह से ये जो एक बुक है ये आपका प्रैक्टिस किट भी है, ये आपका स्टडी टेक्स्ट भी है, ये आपके पास पेपर्स भी हैं। तो मैंने वो वन बुक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कि आपके साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। जब तक ये किताब नहीं आती
تب تک ہم آپ کو کتاب میں نوٹ شیئر کریں گے. ابھی آئی کیب کی بک آئے گی, اس کے تقریباً 1 ویک بعد ہماری بک آ رہی ہوگی, چونکہ میں نے آئی کیب کی بک کے ساتھ ریکنسائل رکھنا ہوتا ہے. تو اگر آئی کیب کی بک کوئی ایسی چینج کر دے جو ہم نے انکارپوریٹ نہ کی ہو تو پھر پرابلم ہوتی ہے. الحمدللہ اس بات کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ پچھلے 8 سال سے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کتاب کے باعث سے 1 نمبر کا بھی سوال آیا ہو. تو الحمدللہ ہم کمپلیٹلی اس کو پہلے انشور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کنسائز وہ والی باتیں جو آپ نے یاد کرنی ہے اس کو, اور پھر ایگزامپلز اتنی ڈیٹیل میں, اور پھر پاس پیپر, اور پھر اسٹینڈرڈ سولوشن. یہ سب چیزیں ایک پیکج میں, وہ ایک کتاب آپ کا پورا سبجیکٹ کور کر لے گی. ایک بات اور بڑے کام کی ہے, اس کو بھی سمجھیے. سر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر ہم یاد کس طرح کریں, ہمیں یاد نہیں ہوتا, ہی اس میں پرابلم ہوتی, اس کا سولوشن نکالا ہے. میں کلاس میں آپ کو ایک ٹاپک سمجھاؤں گا, وہی ٹاپک جو کلاس میں میں نے سمجھایا اس کے بعد میں کلاس میں اس کو ریڈ کروں گا. جو سلائیڈ پہ الفاظ لکھے ہوئے ایگزیکٹلی وہی آپ کی کتاب میں ہوں گے, تو پھر آپ اسے کتاب سے ریڈ کریں گے اور گھر جا کے جب اسی کو ہی دوبارہ پڑھیں گے 2 سے 3 بار تو وہ یاد ہو جائے گا. تو یہ سمارٹسٹ اپروچ ہے جو ہم کرتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر جو سلائیڈ ہوگی کتاب بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگی. تو پہلے میں نے پڑھا, پھر کلاس میں آپ سے پڑھایا, پھر گھر جا کے جب آپ نے اس کو دوبارہ تیار کیا تو وہ کیا ہو جائے گا, پکا ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ اس کو بہت اچھے سے تیار کر پائیں گے. ٹیسٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں. سلیکٹیو اسٹڈی جو ہے, کچھ لوگ اپنے سینئرز کے باتوں سنتے ہیں, فلاں چیپٹر میں سے نہیں آتا یا کم آتا ہے. سر اوور دا پیریڈ بڑی ڈراسٹک چینجز آئی ہیں. ابھی اس اٹیمپٹ میں ہم پچھلی 2 اٹیمپٹ سے کہہ رہے ہیں بچوں کو کہ بھائی جو بھی اپنے سے سینئر کی بات سن لیتے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اب 3 سال پہلے پیپر ہی ایسا بنتا تھا کہ اس میں چیپٹر 14, 15, 16 میں سے سوال نہ ہونے کے برابر آتا تھا. اب ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بدل گئی ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ کے پاس کسی اسٹوڈنٹ کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے, اور اس کا سینئر بھی اسے کہہ دیتا ہے کہ یار میں نے نہیں پاس کیا, یہ چیپٹر چھوڑ دو. اب ٹیچر کہہ رہا ہے کہ بیٹے یہ چیپٹر نہ چھوڑو, اس میں سے پیپر آتا ہے اور آئے گا. 17 نمبر کا پیپر آ گیا اس میں سے, اور یہ ایک میجر پرابلم بن جاتا ہے. سلیکٹیو اسٹڈی کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسے پھیلا ہوا پیپر ہوتا ہے, پتہ نہیں ایگزامنر کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا چیپٹر چھوڑا ہوا تھا, وہ اسی میں سے ہی ڈھونڈ کے سوال دیتا ہے. تو اس کو اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا. میں اس کو ڈسکریج, پہلے دن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار آج آپ انرجی میں ہو, چھوڑ دیتے. سر یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی. جب دینے جانا ہے تو 2 سے 3 بار پوری کتاب کو ریوائز کر کے انشاءاللہ اپنے پیپر میں اپیئر ہونا ہے. سر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے, میں حاضر ہوں. انشاءاللہ ریوین لازمی ہوگی. آئیڈیلی رجسٹر بنائیں, ضرور بنائیں ٹیکسٹ کا, اور اس میں جو میں بتاؤں ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے. جی بھائی, یہ بھائی نے اچھا سوال پوچھا, سلیبس کب تک کمپلیٹ ہوگا. ویسے میری جو اب تک رہی ہے روٹین, وہ لاسٹ ویک آف جولائی میں سلیبس کمپلیٹ کروا دیتا ہوتا تھا. لیکن اس بار 2 عیدیں بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. اگر ہم رمضان والا ٹائم بھی اتنا ہم پڑھانا, صرف میرا مقصد یہ نہیں کہ میں تھرو کر دوں, میں نے اتنا پڑھانا ہے جتنا آپ ابزارب کر سکیں. تو اس حوالے سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں فرسٹ ویک آف 8 سے 10 اگست ٹائپ کوئی ڈیٹ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تب تک سلیبس کمپلیٹ ہوگا. جی اور کوئی بات؟ جی بھائی کوئی بات؟ سر ساتھ سب سے پہلی بار پڑھنا ہے اور سب سے زیادہ محنت اس وقت کرنی ہے. سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد فل فلیج ایک ریویژن کلاسز ہوں گی.
جیسے اب اس بار آئی کیب میں ہوئی ہیں، اس سے پچھلی بار آئی کیب میں ہوئی، تو آئی کیب میں ہی میکسیمم اسٹوڈنٹس میرے موجود ہوتے ہیں، یا آن لائن بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آن ایوریج 2500-3000 لوگوں نے ایک ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے. تو وہ ایک آپ کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے ریویژن کا. سلیبس پورا کمپلیٹ کریں، اس کے بعد ریویژن، اور اس کے بعد ایک بار آپ کے پاس اپنی تیاری کرنے کا ٹائم ہوگا، جس کے بعد آپ موک دیں گے. موک دینے کے بعد آپ کے پاس یہ مارجن ہوتا ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں جو ایریا کمزور ہے صرف وہ کریں اور پھر پیپر میں اپیئر ہو. یہ پلان ہوتا ہے. ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوں، ویسے ہی بات چھڑی ہے تو آخری 2 منٹ میں یہ بات بھی کرتا چلوں. سر ہر چیز کو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پر وہ چیز کی جائے تو وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے بعض دن ایسے آئیں گے کہ میں آپ کو سارے دن میں آدھا صفحہ پڑھاؤں گا یا 1 صفحہ پڑھاؤں گا. اس دن ان 11 لائنز یا 15 لائنز پر میں نے 1 گھنٹہ انویسٹ کیا ہوگا. اور ایک دن وہ آئے گا جس دن میں 1 گھنٹے میں 50 صفحے کور کر دوں گا. ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے نا سر. آپ ابھی 2 صفحے پڑھیں گے، پیپر سے 1 دن پہلے 1 دن میں 300 صفحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سر ایسے ہوتا ہے. اچھا یہ جو سب سے پہلا دن ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلا ٹائم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کوالٹی ایڈ کرنے کا ٹائم. یہ ہوتا ہے سوچنے کا ٹائم، وہ دیکھنا بھائی کب ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیسے کرنا ہے. کوالٹی ایڈ کرنے کا ٹائم یہ ہوتا ہے. سو آپ پلیز میک شور کیجئے یہ جو ہم فرسٹ ڈرل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بہت اچھا پڑھیں. پہلی بار ہر پہلو ہر اینگل دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں. میکسیمم کوالٹی اس ٹائم پہ ایڈ کیجئے. جب آپ وہ کر لیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اس کو چونکہ آپ نے اس ٹائم پہ کوالٹی ایڈ کر لی تو پھر آخر میں صرف آپ کو ریوائز کرنا ہوگا، گو تھرو کرنا ہوگا. اس وقت آپ جتنا بھی کام ہو وہ کور کر لیں گے. لیکن جب انڈرسٹینڈنگ والی باتیں اس وقت نہیں کر رہے ہوں گے، ریویژن کے ٹائم پہ کر رہے ہوں گے، تو پھر اس ٹائم پہ بندہ پینک کرتا ہے. جس جذبے کے ساتھ آج کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو مینٹین رکھنا ہے اور اس موٹیویشن کو کم نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے جی. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.